حسین مولا یا حسین کا جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا با خدا حسین کا جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا با خدا محرم و سفر نہ ہو تو غم نہ ہوگا ساتھ کیا محرم و سفر نہ ہو تو غم نہ ہوگا ساتھ کیا زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین حسین جان حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى الصخور بميدان عرضه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين أفضل الأولين والآخرين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بجي محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل پروردگار متعال کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں پھر یہ توفیق عنایت فرمائی اور سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ دشمن نے ہر زمانے میں ہر دور میں جب بھی دیکھا کہ حسین کے چاہنے والے حسین سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں تو اس کی کوشش یہ رہی ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کو حسینیت مشن سے دور رکھا جائے۔ دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس بار یہ وبا کا جو بہانہ نکالا یا وبا کی جو سروس نکالی انہوں نے، دیکھیے اس سے پہلے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب پہلے کوئی زیارت کے لیے آتا تھا تو اسے اپنے ہاتھ کٹوانا پڑتے تھے، تب جا کے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف ہوتا تھا۔ زمانہ بدلتا گیا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب داعش جیسی ناپلید گروہ نے جب جنم لیا تو اس نے بھی کوشش کی کہ اس حسینی مشن کو روکا جائے، حسین کے چاہنے والوں کو حسین کے حرم سے دور کیا جائے، لیکن عراق کے بچوں نے اپنے ماتھے پر یا حسین لکھ کر
یہ اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ہم اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن حسین کے چاہنے والوں کو، حسین کے ماننے والوں کو، حسینیت کے مشن کو ختم کرنے والوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہماری عزاداری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اب یہ وبا کا بہانہ نکال دیا۔ اب اس وقت لوگوں نے، اب قانونی طور پر بھی دیکھ لیجئے امام بارگاہیں بند کر دی گئی، لیکن حسین کے چاہنے والوں نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ عزاداری سید الشہداء باقی رہے، حسین کا جو مشن ہے اس کو جاری و ساری رکھا جائے۔ اگر امام بارگاہیں بند ہوگی تو آج دیکھیے ہر گھر میں فرش عزا بچھ گیا۔ یہ حسین کے چاہنے والوں کا حسینی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے کہ ہم امام بارگاہوں میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر حسینی مشن کو قائم و دائم رکھیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد۔ تو جس حدیث کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ تو ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، چھٹے امام سے پوچھا الستم کلکم سفن النجا، کیا تم سب کے سب سفینۃ النجات نہیں ہو؟ کیا تم سب کے سب نجات دینے والوں میں سے نہیں ہو؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا بلا، کہ ہاں ہم سب کے سب بھی نجات دینے والے ہیں، بل ان الحسین اسرع من، کہ حسین ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ نجات دینے والوں میں سے ہیں۔ جیسے جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو فطرس جیسا فرشتہ کہ جو صدیوں سے بغیر بال و پر کے تھا، جب اس نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو اس نے اپنے قبیلے والوں سے یہی کہا کہ مجھے بھی حسین کے در پہ لے چلو تاکہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کی ولادت پہ مبارکباد پیش کر سکوں۔ تب اس کو جب لایا گیا تو جیسے ہی فطرس جیسے فرشتے کو امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مس کیا تو وہ بالوں پر والا ہو گیا۔ اب اس نے اڑتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اب مجھے جو بالوں پر دیے ہیں وہ حسین نے دیے ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اتنے کریم ہیں کہ ان کے در پہ کوئی بھی آئے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس پلٹ کر نہیں جاتا۔ تو دوسری بات آپ کے سامنے ہے کہ حر جیسا، وہ حر کہ جو لشکر یزید میں تھا، جس کو یزیدی لشکر نے اپنا سپہ سالار بنا رکھا تھا، اپنے لشکر کا کمانڈر بنا رکھا تھا، جو جانتے تھے کہ اگر ہماری کامیابی ہے تو اس حر کی وجہ سے ہے۔ تو جب حر نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو روکا تھا تو اس وقت امام نے صرف اتنا کہا تھا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اتنا کہنا تھا۔ امام نے اس کو موقع دے دیا کہ حر ابھی تیرے پاس 8 دن باقی ہیں، ابھی بھی تو اپنی نجات کا راستہ نکال سکتا ہے۔ تو حر تفکر میں رہا، 8 دن تک حر کو سکون نہیں ملا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ حر نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں سب سے پہلے قربانی کے میدان میں جانے کے لیے پیش کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں، بہت سے کرامات ہیں۔ اس کے بارے میں آیت اللہ شیخ جعفر شستری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ، جس میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی خصوصیات ہیں ان سب کو اس میں جمع کیا ہے۔ تقریباً یہ 700 صفحے کے اوپر یہ کتاب مشتمل ہے کہ جس میں صرف امام حسین علیہ السلام کی
خصوصیات ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کی کچھ خصوصیات کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے حرم میں 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد کسی بھی نبی کسی بھی امام کے روزے پر آپ جائیں تو آپ ایک دعا طلب کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا مستجاب ہوگی. اب یہ چیز کی نفی نہیں کرتی کہ اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ کچھ امتیازات امام حسین علیہ السلام کو دوسرے ائمہ سے، دوسرے بقیہ نبیوں، گزشتہ نبیوں سے الگ دے دیے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ ہو سکے. کہا کہ میرے حرم میں 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب دوسرا موقع یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بھی 3 دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اس کے لیے ملتا ہے کہ روی ان اللہ عوض الحسین من قتلہ 4 خصال، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے ان کو 4 خصوصیات سے نوازا. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ جعل اجابت الدعاء جعل الشفاء فی تربتے، کہ امام حسین علیہ السلام کی تربت میں شفا کو قرار دیا. آپ کسی بھی امام کی، کسی بھی نبی کی قبر کی مٹی کو آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ الطین قبر الحسین شفاء کل داء، کہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کی مٹی کھانا ہر بیماری کے لیے شفا ہے. یعنی اگر آپ کو ڈاکٹر علاج کر دیں، جب آپ کو سب ڈاکٹر اس بات پہ مجبور کر دیں کہ آپ کا یہ بیمار یا آپ کا یہ مریض جو ہے وہ نہیں بچنے والا ہے، تو اس کے لیے ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خاک شفا اس کے منہ میں ڈالیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. اور ایسے کرامات ہزاروں ہم نے سنے. دوسرا کیا خصوصیت قرار دی؟ اجابت دعا تحت قبتے، کہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ دعا جلدی مستجاب ہوتی ہے. کیونکہ وہاں پر کیا ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں امام کے حرم میں جو وہ قبول ہوتی ہیں، یا 3 دعائیں خانہ کعبہ میں قبول ہوتی ہیں. لیکن یہاں کہا کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ہاں تیسرا کیا ہے کہ والائمۃ من ذریتہ، کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے ائمہ کو قرار دیا. دیکھیے جتنے بھی امام ہیں، کسی بھی امام کی ذریت میں سے 9 امام نہیں ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں 9 اماموں پر رکھا. چوتھا کہا وَأَن لَا تَعُدُّ ایام زائریہ من اعمارہم، کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتا ہے تو جتنا وقت اس کا زیارت امام حسین علیہ السلام میں گزرتا ہے اتنا وقت اس کی زندگی میں سے شمار نہیں ہوتا. یہ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ بھی کہا کہ رسول اسلام ارشاد فرماتے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی گرمی مومنین کے دلوں میں اتنی شدت سے ہوگی کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. تو خصوصیات میں سے میں ذکر کر رہا تھا تو اس کے ذیل میں یہ چیز ذکر ہوئی کہ روایت میں امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات کس طریقے سے ذکر ہوئی ہے. تو خداوند متعال نے کہا کہ میرے حرم میں 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد کہا کہ کسی بھی نبی کی قبر کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی ایک خصوصیت الگ ہے. آپ آخری نبی کی قبر کی مٹی کے آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. کسی بھی امام کی قبر کی مٹی کے کھانے کے لیے جائز کا حکم نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانا جائز ہے، لیکن بطور شفا.
اس کے بعد تیسری بات یہ رکھی کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سے 10 مہینے وہ ہیں کہ جن میں ولادتیں بھی ہیں، شہادتیں بھی ہیں، لیکن شعبان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں کسی امام کی شہادت نہیں ہے۔ دوسرا، محرم وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں کسی کی ولادت نہیں ہے، یہ ایک الگ خصوصیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے پروردگار متعال نے کہا کہ اگر امام حسین تمہیں ایسی خصوصیات سے نوازا جائے گا کہ جن خصوصیات کو سب سے الگ رکھا ہوگا، ان میں سے یہ ہے، ایک خصوصیت سب سے الگ ہے کہ پورے 12 مہینے میں سے 10 مہینوں میں ولادتیں بھی ہوتی ہیں، شہادتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کا شہادت سے 10 دن پہلے امام کے غم میں، شہادت کے بعد 3 دن کسی بھی امام کا سوئم نہیں ہے۔ جس طریقے سے سوئم منایا جاتا ہے، اس طریقے سے عراق میں، عرب میں یہ مشہور ہے کہ 3 دن تک عرب لوگ جو ہے وہ کربلا معلیٰ سے عاشور کرنے کے بعد پلٹتے نہیں ہیں، سوئم کرنے کے بعد وہاں سے وہ پھر نکلتے ہیں۔ کسی امام کا چہلم نہیں ہے، یہ ایک الگ خصوصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ ان کا چہلم بھی ہے۔ سفر کے مہینے میں ولادت ہے، لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کے احترام میں ہم ولادت کی خوشی نہیں مناتے، اس لیے کہ پروردگار متعال نے کہا کہ حسین تمہاری خوشی میں سب خوش ہیں اور تمہارے غم میں سب مغموم ہیں۔ جب امام کی ولادت ہوئی تو اس میں غم کو نہیں رکھا، اور جب امام کی شہادت ہوئی تو اس مہینے میں کسی غم کو، کسی خوشی کو نہیں رکھا۔ یہ ایک الگ امتیاز ہے۔ اس کے بعد کہا پروردگار متعال نے کہ میرا حرم مکہ مکرمہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم مدینہ منورہ ہے، مولا کائنات کا حرم نجف میں آنے کی وجہ سے نجف الاشرف ہے، امام رضا علیہ السلام کا حرم مشہد مقدس ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا حرم کربلا معلیٰ ہے، یعنی ادھر عرش معلیٰ ہے، ادھر کربلا معلیٰ ہے۔ تو جب زمین اور آسمان نے فخر و مباحات کیا تھا تو اس فخر و مباحات میں ایک بات یہ تھی کہ خانہ خدا نے فخر کیا تھا کہ میں سب سے اولا ہوں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کا خون کربلا معلیٰ کی زمین پر پڑا تو کربلا معلیٰ کی زمین نے فخر کر کے کہا خانہ کعبہ کی زمین تمہاری حرمت میرے حسین کی وجہ سے ہے، آج میں سب سے کے اوپر فخر کر سکتا ہوں، کیونکہ کربلا معلیٰ کی زمین سب سے بالا شمار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ جب زمین اور آسمان خلق کیے گئے تو آسمان نے زمین پر فخر و مباحات کیا، زمین نے آسمان پر فخر و مباحات کیا، تو فخر و مباحات کرتے کرتے آسمان نے کہا میرے پاس سورج ہے، میرے پاس ستارے ہیں، میرے پاس کوثر ہے، میرے پاس سلسبیل، سب کچھ ہے، لیکن جب آسمان اپنا فخر و مباحات کر چکا تو زمین نے بھی عجیب انداز سے فخر و مباحات کیا کہ اگر تیرے پاس سورج ہے تو میرے پاس سورج کا پلٹانے والا موجود ہے، اگر تیرے پاس چاند ہے تو میرے پاس چاند کے ٹکڑے کرنے والے موجود ہیں، اگر تیرے پاس ستارے ہیں تو میرے پاس ستاروں کو چوکھٹ میں بلانے والے موجود ہیں، اگر تیرے پاس حوض کوثر ہے تو میرے پاس حوض کوثر کے مالک موجود ہیں، اگر تیرے پاس سلسبیل ہے تو میرے پاس جوانان جنت کے سردار موجود ہیں۔
सलवात भेजिए मोहम्मद वाला। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की वजह से ऐसी खुसूसियात परवरदिगार मुताल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बख्श दिया। ये भी रखा कि किसी भी इमाम की विलादत हो, किसी भी इमाम की शहादत हो, अगर जन्नतुल बकी में दफन है तो उनकी ज़ियारत के लिए भी कहा कि अगर आपको ज़ियारत के लिए जाना तो ज़ियारत सैयद शुहदा के लिए जाइए। यानी हर मुनासबत पर इस बात को तवज्जो दिलाई गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत सबसे अफजल है। और उसके बाद एक जुमला और भी मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम अबू अब्दुल्ला रसूल इस्लाम ने रखा था। अबू अब्दुल्ला यानी अल्लाह का अबू अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला का बाबा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अबू अब्दुल्ला होने की वजह यह भी बताएगी। उसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि अबू अब्दुल्ला, अबा अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, अब्द कहते हैं बंदे को, अबा अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इबादत गुजारों में उनका ऐसा नाम था कि उनको अब्दुल्ला के नाम से पुकारा गया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और भी बहुत सी खुसूसियात हैं कि उसके बाद जब ये सरजमीन करबला मुअल्ला कि जब इस सरजमीन से जनाब आदम अलैहिस्सलाम का गुज़र हो रहा था तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पाँव में ठोकर लगी तो जनाब आदम के पाँव से खून निकल गया। तो उन्होंने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की कि बारे अल्लाह, मैंने इतनी ज़मीन का सैर किया लेकिन कभी भी किसी जगह इस सरजमीन के अलावा मेरे पाँव में ठोकर नहीं लगी। तो जिब्राइल नाजिल हुए, कहा कि आदम ये वो सरजमीन है कि जिसके ऊपर आखिरी रसूल के नवासे को शहीद किया जाए। उसके बाद जनाब इस्माइल जब अपने रेवड़ को लेकर गुजर रहे थे तो जब उनका रेवड़ मैदान ज़मीन करबला पर पहुंचा तो उनके रेवड़ ने वहां पर पानी पीना जाकर छोड़ दिया। तो जनाब इस्माइल भी परेशान हो गए कि ऐसी कौन सी बात है कि मेरा रेवड़ दरिया के किनारे पर है लेकिन फिर भी पानी नहीं पी रहा। तो उस वक्त भी जिब्राइल नाजिल हुए। नाजिल होने के बाद कहा कि इस्माइल परेशान ना होना, ये वो ज़मीन है जिसे करबो बला कहा जाता है। इस ज़मीन पर आखिरी रसूल के नवासे का खून बहेगा। इसी तरीके से वक्त नहीं तो इंशाअल्लाह फिर बयान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने वाला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लजाम फ़रस पर हाथ डालने वाले का नाम तारीख में जो मिलता है वो हुर है। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर को आते देखा तो हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की तरफ बढ़े और उनकी लजाम फ़रस में हाथ डाला। इतना कहना था कि एक मर्तबा जैसे ही लजाम फ़रस में हाथ डाला तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। इतना कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ये कहा, हुर ने क्या पलट कर जवाब दिया कि ए मौला, अगर आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ना होती तो मैं इसका जवाब ज़रूर देता। लेकिन ये जुमला इस बात की दलील है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 8 मुहर्रम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर रहा, 9 मुहर्रम भी गुजरी। जब 9 मुहर्रम की असर हुई तो एक शख्स अपने घोड़े को, अपनी सवारी को पानी पिलाने के लिए ले जा रहा था तो एक मर्तबा हुर की कानों में एक आवाज़ गूंजी कि हुर, तूने इंसाफ नहीं किया कि तूने हुसैन के बच्चों को 3 दिन का भूखा प्यासा रखा हुआ है। इतना कहना था कि एक मर्तबा हुर को जब
परवरदिगार की तरफ से हिदायत मिली। जब हुर को निजात की कश्ती पर सवार होना था तो एक मरतबा हुर अपनी सवारी पर सवार हुआ। सवार होने के बाद आप आगे बढ़ना चाहता है कि एक मरतबा जब आगे बढ़ा तो हुर के बेटे ने कहा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तो एक मरतबा हुर ने कहा कि बेटा मैं हुसैन के लश्कर में जाना चाह रहा हूँ। इतना कहना था कि एक मरतबा हुर के बेटे ने कहा बाबा हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। अब यही हुर था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर की तरफ जब बढ़ रहा था तो अब एक मरतबा हुर ने अपने बेटे से कहा ए बेटा मेरे हाथ को रस्सी से बांध दो, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो। अब उसके बाद हुसैन हुर जो है मैं हुसैन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक मरतबा हुर जब आगे बढ़ रहे थे तो एक मरतबा हुर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आते देखा। तो एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास को और जनाबी अली अकबर से कहा कि मौला ए भाई अब्बास, ए बेटा अली अकबर आगे बढ़ो, मेहमान की खिदमत में मेहमान का इस्तकबाल करो। अब जैसे ही हुर को इस चीज का एहसास हुआ कि कोई आ रहा है, एक मरतबा बेटे से पूछा कि बेटा देखो कौन आ रहा है। एक मरतबा हुर का बेटा कहता है कि बाबा मौला अब्बास आ रहे हैं। कि एक मरतबा ये सुना कि अब्बास आ रहे हैं तो एक मरतबा हुर ने कहा कि अब्बास से कहो कि हम आपके लश्कर में शामिल होना चाहते हैं। अब ये बढ़ते रहे यहाँ तक कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लाया गया तो आते ही हुर जो है वो इमाम हुसैन के कदमों पर गिर पड़ा। गिरने के बाद कहा मौला क्या मेरी तो अब्बा कबूल हो सकती है? इतना कहना था कि एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा ए हुर अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, ए हुर मैंने तुम्हें दुनिया में भी आज़ाद कर दिया और आखिरत में भी आज़ाद कर दिया। अब अगर तू जाना चाहता है तो चला जा। उसके बाद हुर का इसरार बढ़ता रहा। हुर ने फिर कहा कि मैं शहजादियों से भी माफ़ी तलब करना चाहता हूँ। एक मरतबा जब आगे बढ़े तो हुर जैसे ही जनाब ज़ैनब ने देखा कहा कि हुर अब तू मेरे भाई के लश्कर में आ चुका है, अब मैं अपनी माँ के आगे आपकी सिफारिश करूंगी, आपकी जन्नत की जमानत लेती हूँ। लेकिन अब वो वक्त भी आया कि जब आशूर का दिन गुजरा तो एक मरतबा हुर का बेटा मैदान करबला की तरफ जाते हैं। लेकिन एक हुर ने जब बेटे को भेजा तो अब हुर इंतजार में था कि बेटा जंग कर ले। उसके बाद हुर आगे बढ़े। एक मरतबा इमाम ने देखा कि हुर का बेटा जीन से जमीन पर गिरा। अब क्या देखते हैं कि हुर से पहले इमाम हुर के बेटे के लाशे पर पहुंचे हैं। तो अब हुर जैसे ही पहुंचा कहा मौला आप कैसे पहुंचे? कहा हुर तो नहीं जानता कि जवान बेटे का लाशा हो और ज़ईफ बाप उसको उठाए। लेकिन मैं कहूँगा मौला आपने हुर के बेटे का लाशा तो उठाया, लेकिन वो वक्त भी याद करें कि जब अकबर जैसा कड़ियल जवा मैदान करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा जीन से जमीन पर गिरा तो उसने एक आवाज दी अस्सलाम